اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 12 سورہ ہود اور رکوع نمبر 9۔ انبیاء کرام کا تذکرہ چل رہا تھا سورہ ہود میں۔ آج دیکھیں کہ اس رکوع مبارک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا موسیٰ، اور بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بِآیاتِنَا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، وسلطان مبین، اور صریح غلبے کے ساتھ یا کھلے غلبے کے ساتھ، الی فرعون، فرعون کی طرف، و ملائہ، اور اس کے درباریوں کی طرف، فتبعوا امر فرعون، تو انہوں نے پیروی کی فرعون کے حکم کی، وما امر فرعون برشید، اور فرعون کا حکم بالکل غلط تھا، یعنی وما امر فرعون برشید، اس کا حکم کسی حق پہ نہیں تھا۔ اس جو رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور یہ تو زبان زد عام بات ہے کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے زمانے میں پیدا کیا گیا اور اسی کی طرف بھیجا گیا۔ آپ کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے وہ بھی ایک عجائبات قدرت میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے، جب وہ فرعون نے اس کے جو دربار کے جوتشی تھے، جو ستاروں کا حساب لگانے والے نجومی تھے، کاہن تھے، ان سب نے اس کو کیا کہا تھا کہ تیری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا فرعون، تیری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ تو ہر کوئی جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ میں، انسان جو ہے، عام انسان چاہتا ہے میری لمبی عمر ہو، میں ساری آسائشوں میں زندگی گزاروں، لیکن ایک متکبر انسان کی سوچ کچھ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ تکبر سے بڑا انسان سوچتا ہے کہ میں ہمیشہ ہی زندہ رہوں اور ہمیشہ میری ہی بات سنی اور مانی جائے۔ یہ تکبر کی سب سے ڈینجرس قسم ہے جس میں مبتلا انسان اپنے رب کو بھی بھول جاتا ہے۔ تو فرعون کا بھی یہی حساب تھا، اس کو جب نجومیوں نے بتایا کہ ایک بچہ تیرے زوال کا سبب بنے گا تو اس نے ٹھان لی، اس نے کہا کہ میں اسے دنیا میں آنے ہی نہیں دوں گا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ انسان چالیں چلتا ہے جبکہ اللہ تدبیر بناتا ہے، اور اس کی تدبیر کے آگے کسی کی کوئی چال کامیاب نہیں ہوتی۔ اللہ کی منشا تھی، اللہ نے اسی موسیٰ کو، اس نے تو کہا تھا نا میں اسے دنیا میں آنے نہیں دوں گا، اللہ نے اس کی گود میں رکھ کے پالا موسیٰ کو۔ بے بسی دیکھ لیں، انسان اتنا وہ آگے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ کسی نے کہا ہدہد جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، سمندر کے اندر جو گندم کا دانہ یا بیج ہوتا ہے نا، اس کی خوراک غذا، وہ ادھر سے اڑتا اڑتا اس کو دیکھ لیتا ہے پانی کے اندر، لیکن جو اس کے اوپر تقدیر کا جال ہوتا ہے وہ اسے نظر نہیں آتا۔ کہ جو جانور ہے، جو پرندہ ہے، اس کو نیچے پڑے دانے نظر آ جاتے ہیں، لیکن جو ہمارے سروں پہ تقدیر نما اللہ کی قدرت منڈلا رہی ہے، ہم اسے دیکھنے سے قاصر ہیں۔ تو اس نے وہی بچہ اپنی گود میں رکھ کے پالا، یہ میرے رب کی منشا تھی۔ اور پھر ایک وقت آیا، وہ ایک قبطی کی اور اسرائیلی کی لڑائی ہوگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا، چھڑوانے کے لیے وہ باز نہیں آ رہا تھا، ایک فرعون کے دربار کا بندہ تھا اور ایک آپ کی قوم کا بندہ تھا، تو اس کو مکہ مارا، اس کی جان نکل گئی۔ اب آپ قاتل ٹھہرائے گئے اور لوگ آپ کو ڈھونڈنے لگے، پھر آپ وہاں سے ہجرت کر کے کہیں نکل گئے، پھر چلے گئے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، وہ بھی وقت کے پیغمبر تھے۔ وہ قرآن پاک نے ان کی بیٹیوں کے ساتھ آپ کی ملاقات کا واقعہ لکھا ہوا ہے، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ وہ ان کی جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں وہ اپنے جانوروں کو پانی پلانے آتی تھیں، تو وہاں ملاقات ہوئی، پھر وہ اپنے والد صاحب کے پاس آپ کو لے گئیں۔ گر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے۔ پھر آپ نے ان کی بکریاں چرائیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں سے آپ کی شادی بھی ہوئی، نکاح بھی ہوا، اور واپس جب آپ آئے تھے فرعون کے دربار کی طرف تو آپ کے پاس صرف طاقت نہیں تھی، آپ کے پاس اللہ کی طرف سے ودیت کی گئی نبوت تھی۔ وہ نبوت کا تاج سر پہ سجا کے پھر آپ آئے۔ یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ پھر آپ، کہ جب آپ واپس تشریف لائے تو نبی بن کے اور اللہ کا پیغام لے کے آئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پھر یہ اس رکوع میں فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیاں
اور صریح غلبے کے ساتھ۔ ان نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی کیا تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں نا ایک سٹک ہوتی تھی، ایک چھڑی ہوتی تھی، عصا موسوی جسے کہتے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دے دیے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی نشانی بنا دیا کہ یہ تیرے پاس معجزہ ہے، اس سے تو جو چاہے گا وہ ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی میں، یعنی اللہ چاہے تو کسی چیز کی پاور بڑھا دے، اور اللہ ہی چاہے تو کسی چیز سے صلاحیت چھین لے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، کیونکہ وہ سارے ہی بٹکے ہوئے تھے، تو انہوں نے، وہ درباری کیا تھے؟ وہ فرعون کے حکم کو مانتے تھے۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ حالانکہ فرعون کا حکم کوئی سیدھی بات نہیں تھی۔ یکدم قومہ، وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، یوم القیامت، قیامت کے دن، فاوردہم النار، اور لا ڈالے گا انہیں آتش جہنم میں، وبئس الورد المورود، اور بہت بری جگہ ہے داخل ہونے کی، المورود، جہاں انہیں داخل کیا جائے گا۔ یعنی جس بھی لیڈر کے پیچھے آپ لگ گئے ہیں، چاہے وہ دنیا کے لیے لگے ہیں چاہے آخرت کے لیے، اگر وہ برباد ہوگا تو ساتھ آپ بھی ہوں گے، اگر وہ تر جائے گا تو ساتھ آپ کی بھی موج ہو جائے گی۔ آپ حکومتوں کو دیکھ لیں، یہ جب اسٹیبلش ہوتی ہیں، یہ جب بنتی ہیں، تو جو ان کے حمایتی ہوتے ہیں سارے ہی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں، اور جب ایک لیڈر ڈوبتا ہے تو پھر وہ بندے بندے کو جی ٹارگٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی اریسٹ ہے، فلاں بھی اریسٹ ہے، فلاں بھی قید ہے۔ تو یہی حساب ہے کہ جو لیڈرشپ اختیار کی فرعون اور اس کے درباریوں نے، فرعون کی لیڈرشپ لی، تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ دنیا میں تو جو عذاب بھگتا سو بھگتا، آخرت میں بڑی بری جگہ انہیں رکھا جائے گا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان پر بھیجی جاتی رہے گی اس دنیا میں لعنت اور قیامت کے دن میں۔ بئس الرفد المرفود، بہت برا عطیہ ہے جو انہیں دیا جائے گا۔ ذالک من انباء القری، یہ ان بستیوں کی بعض خبریں ہیں، نقصہ علیک منہا، جو ہم بیان کر رہے ہیں آپ سے ان میں سے کچھ، قائم و حصید، کچھ ہیں اور کچھ کٹ گئی ہیں۔ یعنی یہ ساری اللہ تعالیٰ کی ذات کیا فرمانی کہ یہ ساری باتیں جو ہم نے پیچھے بھی انبیاء کرام کا تذکرہ پڑھا ہے، حضرت نوح کا پڑھا ہے، حضرت یہ قوم عاد کا پڑھا ہے، قوم سمود کا پڑھا ہے، قوم لوط کا پڑھا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا پڑھا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ذات کیا فرما رہی ہے کہ کچھ باتیں تفصیل کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ حذف کر کے بیان کی گئی ہیں۔ وما ظلمناہم، ہم نے ظلم نہیں کیا ان پر، ولیکن ظلموا انفسہم، بلکہ انہوں نے خود زیادتی کی اپنی جانوں پر۔ فما اغنت عنہم، پس نہ فائدہ پہنچایا انہیں، آلہتہم اللاتی، ان کے جھوٹے خداؤں نے، اللاتی یدعون من دون اللہ، جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، من شیئن، کچھ بھی، لما جاء امر ربی کا، جب آ گیا آپ کے رب کا حکم، وما زادوہم غیر تتبیب، تو ان دیوتاؤں نے فقط ان کی بربادی ہی بڑھائی۔ یعنی یہ جس چیز کے پیچھے لگے ہوئے تھے، جب یعنی پیچھے کا بھی ساتھ مینشن کیا جا رہا ہے کہ پیچھے بھی آپ نے دیکھا کتنی قوموں پہ عذاب آیا، تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا، زیادتی کی، کیونکہ جن جھوٹے خداؤں کے پیچھے وہ لگے ہوئے تھے، انہوں نے ان کو بچانے کی بجائے ان کو اور ڈبو دیا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اور یوں ہی گرفت ہوتی ہے تیرے رب کی، اذا اخذ القری، جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں، اِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شدید، بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک اور سخت ہوتی ہے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، بے شک ان واقعات میں عبرت کی نشانی ہے، لمن خاف عذاب الآخرہ، اس کے لیے جو ڈرتا ہے عذاب آخرت سے۔ ذالک یوم مجموع، یہ دن ہے جس دن اکٹھے کیے جائیں گے سب، لہ الناس، سارے لوگ، وذالک یوم مشہود، اور یہ وہ دن ہے جب سب کو حاضر کیا جائے گا۔ اب یہ اللہ کی ذات کیا فرما رہی ہے کہ یہ عذاب ایسا نہیں ہے کہ جو صرف دنیا میں انہوں نے بھگتا اور بات ختم ہوگی۔ اب اس میں بھی ایک چیز غور طلب ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اللہ نے کتنا کرم فرمایا کہ اگر کسی کو قانون کے ذریعے دنیا میں سزا مل جاتی ہے، یعنی کسی بندے کو آپ سنتے ہیں کہ اس نے قتل کیا اور اس کو سزائے موت ہو گئی ہے، تو سزائے موت اس نے دنیا میں بھگت لی، اب آخرت کے عذاب سے اللہ اسے
معافی عطا فرما دے گا. لیکن کافر کی کیا صورتحال ہے کہ اس کو دنیا میں بھی عذاب ملے گا اور آخرت میں بھی عذاب ملے گا. وما نؤخرہ الا لاجل معدود، اور ہم نے مؤخر کیا ہے اسے ایک مقرر مدت تک. یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ، جب وہ دن آئے گا تو اس کی حیبت سے کوئی شخص بول نہیں سکے گا سوائے اللہ کی اجازت کے. فمنہم شقی و سعید، ان میں سے کچھ بد نصیب ہوں گے کچھ خوش نصیب ہوں گے. فاما الذین شقوا ففی النار، سو وہ جو بد نصیب ہیں وہ آگ میں ہوں گے. لہم فیہا زفیر، زفیر و شہیق، وہاں چیخنا اور چلانا ہوگا. خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، وہ دوزخ میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہے. الا ما شاء ربک، مگر جتنا آپ کا پروردگار چاہے گا. ان ربک فعال لما یرید، بے شک آپ کا رب مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یہاں ان کے عذاب کی بالکل کھلے بندوں وضاحت کر دی گئی ہے کہ ان پہ نہ کسی قسم کی رعایت ہوگی نہ ان کا کوئی عذر قابل قبول ہوگا، کیونکہ جو شرک کا مرتکب ہوتا ہے اس کا کوئی عذر بھی قابل قبول نہیں ہے. یہ سعادت صرف اس کو نصیب ہوگی جس کے دل میں توحید کا چراغ روشن ہے. دیکھیں اہل توحید اگر گناہگار بھی ہیں تب بھی اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے گنجائش موجود ہے. ایٹ لیسٹ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کو ماننے والے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. تو اس چیز کا مارجن ہے انسان کے پاس. یعنی ایک مسلمان اور مومن کی زندگی کیا ہے کہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ میرا رب وحدہ لا شریک ہے. تو یہ عقیدہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ باقی سارے، اللہ کیا فرماتا ہے، تو اتنے گناہ کر لے جو سمندر جو سیاہی بن جائیں تیرے گناہوں کی وجہ سے، تو میری رحمت کا ایک چھینٹا اس سیاہی کو دھونے کے لیے کافی ہے. یعنی توحید کا چراغ اگر روشن ہے، توحید سمندر ہے اور ہمارے گناہ اس کو میلا کر رہے ہیں. لیکن اللہ کی جو ذات ہے وہ صرف اس ایک بات پہ ہم سے راضی نامے کے لیے تیار ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. اور اگر کوئی صاحب شرک ہے، یعنی جو یہ کہتا ہے کہ اللہ معبود ہے، اس کے علاوہ میرا یہ بھی معبود ہے، یہ بھی معبود ہے، فلاں کو بھی میں مانتا ہوں، فلاں کی بھی پرستش کرتا ہوں، فلاں کو بھی سجدہ کرتا ہوں، تو اس کے پاس بڑے اچھے اعمال ہیں، بڑے اچھے کارنامے ہیں، ہسپتال بنوا دیے ہیں، شاہراہیں قائم کر دی ہیں، نہریں کھدوا دی ہیں، بڑا کچھ کیا ہے. لیکن وہ سارا کچھ کیا ہے؟ وہ فیک ہے، ویسٹ ہے، ویسٹ بن میں ڈال دیا جائے گا. اللہ کی نظر میں اس کے کسی کام کی ویلیو نہیں ہے اگر اس کی نظر میں اللہ کی ویلیو نہیں ہے. تو ویلیویبل کیا چیز ہے کہ آپ کا دل توحید سے معمور رہے، آپ کا ہر عمل شرک سے پاک رہے. آپ ہمیشہ یہی سوچیں کہ جو ذات وحدہ لا شریک ہے وہی کارساز حقیقی ہے، وہی ذات زندہ کرنے والی، وہی مارنے والی، وہی رزق دینے والی، وہی عزت دینے والی، وہی اولاد دینے والی، اور وہی ہمارا روز محشر فیصلہ فرمانے والی. تو پھر انسان کے لیے اس چیز کا بینیفٹ یہ ہے کہ اس کے پھر باقی کے گناہ جو ہیں وہ قابل معافی ہیں، کیونکہ اللہ کیا فرما رہا ہے، ان ربک فعال لما یرید، تیرا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. واما الذین سعدوا، اور یہ جو خوش نصیب ہیں، ففی الجنت خالدین فیہا، یہ جنت میں ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین اور آسمان قائم ہے. الا ما شاء ربک، ربک عطاء غیر مجذوذ، یہ وہ عطا ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. یعنی دوزخیوں کو بھی بتا دیا کہ تمہیں بھی ہمیشہ نارے جہنم میں رہنا ہے، اور جنتیوں کو بتا دیا کہ جب تمہیں جنت میں وہ داخل فرما دے گا تو پھر کوئی ذات وہاں سے نکال نہیں سکے گی. فلا تکو فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، تو اے سننے والے شک میں نہ پڑ جانا ان کے متعلق جن کی یہ پوجا کرتے ہیں. ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، وہ نہیں پوجا کرتے مگر ایسے ہی جیسے ان کے باپ دادا کرتے تھے. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور ہم یقیناً پورا بدلہ دینے والے ہیں انہیں ان کا اس حصے میں سے جس میں ذرا کمی نہیں ہوگی. صدق اللہ العظیم. یعنی اللہ کی ذات کیا فرما رہی ہے کہ تم شک میں نہ پڑ جانا. یعنی یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ وہاں 1.5-2 لاکھ بندہ بت کے آگے بیٹھ کے پوجا کر رہا ہے تو کوئی بات تو ہوگی، یہ شک ہو گیا نا.
تو یہ اس قسم کے شک کی اللہ نے ہمیں گنجائش نہیں دی. اگر تم نے اللہ پہ ایمان رکھنا ہے تو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی تمہاری زبان جس چیز کا اقرار کر رہی ہو، تمہارا دل اس چیز کی تصدیق کر رہا ہو کہ ہاں میرا جو پروردگار ہے وہ وحدہ لا شریک ہے اور حقیقتاً ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جیسے وہ کافر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ اپنی عرضی پیش کرتے ہیں کہ اچھا آپ اپنے اللہ کی عبادت سے باز نہیں آ سکتے، تو پھر ایسے کر لیتے ہیں کہ ہم ایک معاہدہ کر لیتے ہیں، ایک سال آپ ہمارے ساتھ ہمارے بتوں کی عبادت کیا کیجیے اور ایک سال ہم آپ کے ساتھ آپ کے رب کی عبادت کیا کریں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ سورہ مبارکہ سورہ کافرون جسے ہم کہتے ہیں یہ نازل ہوئی. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ محبوب صاف انکار کر دیجئے. یہ تو نہیں کہ ایک سال رب چینج ہو جائے گا، یہ کوئی الٹرنیٹیو وہ حکومت تو نہیں ہے کہ اس کو اٹھایا اور اس کو بٹھا دیا. یہ تو وہ حکومت ہے جو سدا سے ہے اور سدا قائم رہنے والی ہے. تو اللہ ہمیں شرک کی قولی عملی فعلی ہر قسم کی جو ہے نا زیادتی سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایسے ماننے کی توفیق عطا فرمائے جیسے ماننے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرمائے اور ہمیں ہر حال میں قرآن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.